تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، روح زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے وصال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل مسیح سے لے کر 931 قبل مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقائے دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کر کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کا رنگ آسمانی رنگ تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھوں میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جنات، پریاں سب آپ علیہ السلام کے تابع تھی۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی باندی کو سونپی۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا کہ انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف سے ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا اور سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ علیہ السلام نے وہ پیشکش قبول فرمائی اور اس کی بیٹی سے شادی کر 3 دن وہاں قیام کیا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین کی رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کرام کو یہ شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ چنانچہ ان سب کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان علیہ السلام کی ذات پر شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شرع کے احکامات نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگی اور یہ سب وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد بیٹھ کر تورات کی تلاوت کرنے لگے۔
ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا اور اس مالون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا، ان سے مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر ان مچھیروں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر ایک کنارے پہ بیٹھ کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خام خام مارا گیا ہے، جاؤ بھائیو اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھا لے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی شدت سے آپ علیہ السلام اپنا زخم بھول گئے اور مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آپ علیہ السلام پر آ کر سایہ کر دیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اللہ کی طرف سے ایک امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو گرفتار کر کر لاؤ۔ چنانچہ اس شیطان کو قید کر لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، جیسے میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں تیری محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا کہ میرا بندہ میری عین عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھ کو اپنی قسم میں اس کو اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دی اور جنات کو بھی ان کا ماتحت بنا دیا، اور اس قدر ملک و مال پر بھی حساب قیامت تک آزاد کر دیا۔ ابن اساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان علیہ السلام سے بھی اسی لطف اور کرم سے پیش آنا کہ جیسا آج لطف اور کرم تیرا مجھ پر رہا۔ تو وہی آئی، سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تو میرا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت اور وفادار اور تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ان کے عوض ان کو بہتر عطا فرمائے، یعنی کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، یعنی کہ مہینے کے راستوں کو صبح کی 1 گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے ہوا ان کو وہاں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ ان میں سے بعض بڑی اونچی، لمبی اور سنگین اور پختہ عمارت بنانے کا کام کرتی تھی جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جنات کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابیں اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل نے ٹیمپل میں سرنگ کھود کر وہ کتابیں نکال لی تھی، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کر دنیا پر اپنی حکمرانی کا خواب پورا کر سکیں۔ اس حکمرانی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی نہ آج تک ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے۔ اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی۔ عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، پر مسلمانوں کے قریب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ پر اسرائیل کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس کا صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی۔ اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔